وآت المال علی حبہ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہے۔ دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے ہیں جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ، حق بحقدار رسید، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتی، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمتی، ہمت ختم ہو گئی۔ تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے۔ اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس مسئلے۔ لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے۔ والسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے۔ ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس کو۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ تو سخت مسمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں۔ پھر وہ 5 روپے نہیں، ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ والسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں۔ اچھا بھائی نہیں تو معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوک کر نہ مارو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھے۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے
رقبہ گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرنا۔ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا، اور منہ مانگے دام دیے۔ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے۔ باپ نے کہا بھی، ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے۔ کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے۔ یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے۔ اب میں آخر میں علامہ اقبال کے دو شعر جو ہیں میتھڈالوجی آف محمد کو جس نے سمرائز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں۔ کس کیفیت میں ہوں گے، کیا کس عالم میں ہوں گے جب یہ شعر کہے، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت۔ اللہ نے مجھ سے کہا، ہے اقبال، ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی، اچھی ہے، سازگار ہے تمہارے لیے؟ گفتم کے نمی سازت۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں، یہ تو ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے۔ ایک اور شعر ہے ان کا اردو کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا، گفتم کے نمی سازت، گفتنج کے برہم زن، تو اچھا توڑ دو اس کو، پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو۔ اور کیسے کرو؟ دو مصروں میں، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے۔ تمہیں جو کہا جائے، پاگل کہا جائے، مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، ساحر کہا جائے، مسحور، سنو اور برداشت۔ مار کھانی پڑتی ہے، کھاؤ، پتھرا ہوتا ہے، سہو اپنے جسم اثر پر۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، لیکن چوں پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، معتدب تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں، وہ منظم ہوں، وہ سم و طاعت کی پابندی کرتے ہوں، وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں، اگر یہ طاقت حاصل ہو جائے، جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو۔ یہ پروسیس ہے مدینے کا، پہلا مصرع ہے مکے کا، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ کرو محنت درویشی کے ساتھ، کیے جاؤ for 13 long years it was درویشی۔ صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا، تم کوئی جواب نہیں دو گے، no retaliation, no raising of hands even in self defense۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ، توڑ پھوڑ دو، برہم زن، توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس غلط نظام کو۔ یہ ہے طریق محمدی دو مصروں کے اندر۔ تو میرے نزدیک مسلمان چاہے وہ مسلم اکثریت کے ممالک میں رہ رہے ہوں،
لیکن وہاں اسلام کا نظام نہیں ہے. یونیورسل ہے اس وقت سیکولرزم یونیورسل ہے. اکانومی کا نظام سود کا بینک کا یونیورسل. تہذیب وہ مخلوط تہذیب جس میں شرم حیا عفت عصمت کے تصورات اب اڑ جائیں گے, ایویپوریٹ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی دن کی بات ہے. مرد ہوش مند اقبال نے کہا تھا غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. عورت کو اوٹ بھی درکار نہیں ہوگی کہ کہیں اوٹ میں ہو کر اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا جائے. کھلم کھلا بھی ہو تو کیا حرج ہے. یہ کوئی دن کی بات ہے. مرد ہوش مند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. اور اس طرف جا رہا ہے. پورا پروگرام یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوا ہے. پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں, کائرو, پھر ہوئی بیجنگ. دونوں طرف سے ایشیا کو جکڑنے کے لیے, اس لیے کہ ابھی ایشیا میں اور خصوصاً مسلمان ممالک میں اور یقیناً ہندوستان میں بھی فیملی سٹرکچر ابھی مضبوط ہے. ابھی بزرگوں کا کچھ ادب ہے, لحاظ ہے, والدین کی خدمت ہے. ابھی شرم اور حیا کے کچھ اثرات ہیں, اگرچہ ہمارا ایلیٹ طبقہ جا چکا, مغربی رنگ کے اندر رگا جا چکا ہے, لیکن یہ کہ ہیں. اور اس کو توڑنے کے لیے ادھر کائرو کانفرنس, ادھر بیجنگ کانفرنس, پھر بیجنگ +5 کانفرنس انڈر دی آسپیسز آف یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. اور اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام. اب اس پورے سوشل سٹرکچر کو توڑ کر ایک نیا سٹرکچر لانا ہے. عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنانی ہے. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کنند, تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کرند. رومی نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی بنائے کوہنا ہے, پرانا نظام ہے, اس کو اگر آپ تلپٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور نیا نظام لانا چاہتے ہیں, تو پہلے نظام کو گرانا پڑے گا, پہلی عمارت کو گرانا پڑے گا. تو یہ سوشل سٹرکچر جو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ویسٹ میں, اب وہ چاہتے کہ ایسٹ میں بھی ٹوٹ پھوٹ جائے. بہرحال ہمیں جو اصل موضوع تھا, مسلمان غیر اسلامی ریاست میں, مسلمان ایک داعی امت کا نام ہے. یہ قوم نہیں ہے, امت ہے. ہم مقصد لوگوں کا مجموعہ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. داعی بن کر کھڑے ہوں, اور یہ دعوت ریولوشن اورینٹڈ ہونی چاہیے, نظام کو بدلنے کی تیاری کرنے والی دعوت. کہیں بھی ہو, مسلم مائنورٹی کنٹری میں ہو, مسلم میجورٹی کنٹری میں ہو, یہاں تک کہ چاہے اکیلا ہو کوئی شخص دنیا کے اندر کسی ملک میں, he has to do it. اگر وہ مسلمان ہے, بلکہ صحیح معنی میں اگر وہ بندہ مومن ہے.